أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار متعال کی توفیق سے انشاءاللہ سورہ مبارک مریم کی تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر عرب میں فسرت الحجاب کہا جاتا ہے. ایک خاتون نے اگر نقاب لگائی ہو اور اگر وہ نقاب اپنا الٹ دے تو اسے کہا جاتا ہے فسرت الحجاب. اس نے اپنے حجاب کو اتار دیا اور اس کا چہرہ واضح اور روشن ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں تفسیر قرآن تو قرآن میں جو الفاظ کے حجابات ہیں، جو معنی کے حجابات ہیں، جو مفہوم مفاہیم کے حجابات ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان حجابات کو برطرف کر کے جیسا قرآن ہے ویسے سامنے کو پیش کیا جائے. اسے کہا جاتا ہے تفسیر قرآن. اب اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. آج کے زمانے میں جو معروف اور مشہور طریقہ ہے، جس کی تاسیس تو نہیں لیکن جس کو پروان اور جس کو معراج پہ پہنچایا علامہ طباطبائی نے، وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ ہم جو حجاب کو ہٹا رہے ہیں قرآن میں سے وہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہٹائیں گے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے سے ہی کی جائے گی. اسے کہا جاتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اس کے علاوہ بھی اور سارے اور طریقے ہیں. تفسیر کلامی ہے، تفسیر اجتہادی ہے، تفسیر ادبی ہے، تفسیر روائی ہے. مختلف طریقے ہیں تفاسیر کرنے کے. جس سورہ کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ مبارک مریم ہے، اور ظاہر سب سے پہلا سوال انسانی ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیوں اسے سورہ مریم کہا گیا؟ حالانکہ اس کی ابتدا حضرت زکریا کی دعا سے ہو رہی ہے. اس کے بعد اس میں حضرت یحییٰ پروردگار نے جو بشارت دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا، تو حضرت زکریا کو جو بشارت دی جا رہی ہے حضرت یحییٰ کی، ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد بی بی مریم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہے. اور قرآن میں دو اسماعیل ہیں. ایک اسماعیل بن حزقیل ہے جن کا لقب صادق الوعد ہے، اور ایک اسماعیل بن ابراہیم ہے جن کا لقب ذبیح اللہ. اب اتنے سارے تذکرے موجود ہیں اس سورہ میں، تو کیوں اسے سورہ مریم کہا گیا؟ کیوں سورہ زکریا نہیں کہا؟ کیوں سورہ یحییٰ نہیں کہا؟ کیوں سورہ ابراہیم نہیں کہا؟ اتنے سارے. یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں، اس سے پہلے والا جو سورہ ہے سورہ مبارک کہف. اب سورہ کہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے،
حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے، اصحاب رقیم کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی جو حضرت خضر سے ملاقات ہے مجمع البحرین میں اس کا بھی ذکر ہے. تو کیوں سورہ کہف کہا گیا، سورہ ذوالقرنین کیوں نہیں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انسان سب سے پہلے جو متوجہ ہوتا ہے وہ سورہ کے نام پر ہوتا ہے کہ سورہ کا نام ایسا کیوں ہے. اب یہاں پر دو طریقے ہیں جس سے سوروں کے نام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ سورہ کے نام کس نے رکھے. آیا جس طرح آیات آئی ہیں ہمارے پاس، آیا اسی طرح سوروں کے نام بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، یا سوروں کے نام اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے، خود قرآن مجید میں ایک چیز کا ذکر موجود تھا، اس وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے. بعض سورے تو کنفرم ایسے ہیں کہ جو پروردگار متعال کی جانب سے نام بھی آئے ہیں کہ جسے زبان وحی نے پیغمبر اکرم خاتمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر کی زبان سے جاری ہوئے ہیں. جیسے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو یہاں تو خود پیغمبر کی زبان سے جاری ہو گیا. لیکن آیا تمام سورہ ایسے ہی ہیں؟ نہ، تمام سور ایسے نہیں ہیں، سورہ ایسے نہیں ہیں. آپ دیکھیں ابتدائی جو کتب لکھی گئی تفاسیر کی، چاہے وہ اہل تشیع نے لکھی تفسیر تستوری، جسے ایران میں اور فارسی زبان میں شستوری کہا جاتا ہے، یا تفسیر طبری اہل سنت میں سے جو لکھی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع میں جو زمان وحی سے نزدیک ترین زمانہ ہے، 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 4 قرن میں، 5ویں قرن میں ایضاح المعانی تفسیر لکھی گئی، تفسیر تستوری لکھی گئی، تفسیر طبری لکھی گئی. اس میں ایسا نہیں تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوروں کے نام اس انداز میں موجود ہوں. مثلا جب یہ لکھتا ہے تفسیر، ایک مفسر جب تفسیر لکھتا ہے تو یوں شروع کرتا ہے فی تفسیر سورۃ التی یذکر فیہا الفیل یا یذکر فیہا البقرۃ، میں اس سورے کی تفسیر کرنا جا رہا ہوں جس میں بقرہ یا گائے کا ذکر آیا ہے. میں اس سورے کی تفسیر کرنا جا رہا ہوں جس میں کہف، اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے. میں اس سورے کی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں جس میں فیل اور ہاتھی کا ذکر آیا ہے. میں اس سورے کی تفسیر کرنا جا رہا ہوں فی تفسیر سورۃ التی یذکر فیہا العنکبوت، جس میں عنکبوت اور مکڑی کی بات آئی ہے. یعنی اس انداز میں تفسیر لکھی گئی. یہ یہاں سے وہ بہت بڑا جو سوال اٹھتا ہے قرآن مجید پر کہ قرآن کے مضامین کو دیکھیں تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ مضامین ہے قرآن کے. یہاں تک کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں ان القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، قرآن کا جریان ویسے ہی ہے جیسے سورج اور چاند کا جریان ہے. آج جب چاند اور سورج نکلا تھا، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا تھا، تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہی سورج ہے جو کل بھی نکلا تھا. یہ ذہن میں بات آئی کہ یہ تو پرانا سورج ہے. آیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سورج خستگی کا شکار ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، کئی سالوں سے نکل رہا ہے یہ سورج. کسی کے ذہن میں، کسی بشر کے ذہن میں یہ بات خطور ہی نہیں کی کہ یہ سورج تو کل نکلنے والا، پرسوں نکلنے والا، اور کئی سالوں سے اور حضرت آدم کے دور سے یہ سورج نکل رہا ہے. سورج کی کرنوں میں اتنی تازگی ہے کہ ہر روز جب یہ نمودار ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ آج ہی کا سورج ہے، کل یہ نکلا ہی نہیں تھا. امام فرمانے جس طرح سورج کی کرنوں میں تازگی ہے، اسی طرح آیت قرآنی میں بھی تازگی ہے. جس آیت کو تم پڑھو گے ایسا محسوس نہیں ہوگا یہ وہی آیت ہے جسے میں کل پڑھ چکا ہوں. ہر بار آیت کی تلاوت کرنے میں ایک نیا مفہوم اور ایک نیا معنی تمہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن کی تازگی ایسی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مفسرین ختم ہو جاتے ہیں، تفاسیر ختم ہو جاتی ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے یہ تفاسیر قدیمی ہو گئی، ہم اسے لوگ نہیں پڑھتے. آج
مشہور ترین تفسیر تفسیر میزان ہے، ممکن ہے 100 سال بعد کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو، 200 سال بعد نام لینے والا نہ ہو، 200 سال بعد ایک جدید تفاسیر لکھی جائے گی، جدید تفسیر لکھی جائے گی، لیکن لکھی اسی قرآن کی جائے گی۔ یہ قرآن کی تازگی باقی رہے گی، مفسرین کی تفاسیر ختم ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ مخلوق کا کلام مخلوق کے زمانے تک ہے، زمان اور مکان میں محدود ہے، سوچ و تفکر میں محدود ہے۔ جس سوچ سے مفسر نے تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر کا دائرہ اسی سوچ کے ساتھ محدود ہے، لیکن خالق کائنات کا جو کلام ہے وہ کسی چیز میں قید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن، امام فرماتے قرآن کو کبھی بھی قرآن بوسیدہ نہیں ہوگا، ہر زمانے میں اسی طرح تر و تازہ رہے گا جیسے سورج اور چاند تر و تازہ رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مجھ سے لے لی جائے، یعنی کچھ بھی نہ بچے، اولاد، مال، دولت، بیوی، بچے، سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے، صرف ایک قرآن مجھے دے دیا جائے، تو میں اس پوری، یعنی جب تک میری موت نہیں لکھی، جب تک میری موت آنی، کبھی بھی میں یہ محسوس نہیں کروں گا میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، یعنی پورے عالم میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ قرآن ہو، تو مجھے یہ چیز محسوس نہیں ہوگی کہ میں تنہا ہوں۔ یعنی اتنا تر و تازہ ہے یہ قرآن کہ جب بھی میں اس کی تلاوت کروں گا مجھے ایک نیا مطلب اور ایک نیا معنی ملے گا۔ تو اعتراض اس پر تھا کہ قرآن کے مطالب تو اتنے اعلیٰ ہیں، لیکن قرآن کا نام کیوں حیوانات کے ناموں پر کیوں ہے؟ سوروں کا نام حیوانات کے نام پر کیوں ہے؟ سورہ بقرہ کیوں ہے جو گائے کے نام پر ہے؟ سورہ عنکبوت کیوں ہے جو مکڑی کے نام پر ہے؟ سورہ فیل کیوں ہے جو ہاتھی کے نام پر ہے؟ سورہ نمل کیوں ہے یہ جو چیونٹی کے نام پر ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ سوروں کے نام پروردگار متعال کی جانب سے نہیں آئے، پروردگار متعال کی جانب سے آیات آئی ہیں۔ سوروں کے نام زمانے میں آہستہ 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 آہستہ، شروع میں جو تفاسیر لکھتے تھے وہ یہ لکھتے تھے کہ میں اس سورے کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں جس میں گائے کا ذکر ہے، فی تفسیر سورۃ التی یذکر فیہا البقرۃ یا یذکر فیہا الفیل، لیکن بعد میں اتنا رائج ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو سورہ بقرہ کہنا شروع کر دیا، سورہ فیل کہنا شروع کر دیا، سورہ عنکبوت کہنا شروع کر دیا، سورہ نمل کہنا شروع کر دیا، سوروں کے نام۔ لیکن بعض ایسی سوریں ہیں جو پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ تو تفسیر مریم جب ہم ہیں تو سورہ مریم کیا ہے؟ آیا پیغمبر اکرم کی مبارک زبان مبارک سے یہ نام آیا ہے یا نہ؟ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس سورے میں چونکہ بی بی مریم کا ذکر ہے، اتنا استعمال ہوا کہ نام ہی یہ پڑ گیا۔ کہتے ایک روایت ہے عامہ میں، درر المنصور میں، اہل سنت کی کتاب میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو میں اپنی بیٹی کا کیا نام رکھوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ گزشتہ شب مجھ پر سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، آیتوں کا نزول ہوا ہے، تو اس وجہ سے تم بھی اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دو۔ تو یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ سورہ مریم پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے یہ نام آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ ہمارے پاس تقسیم ہے سوروں کی کہ بعض سورہ مکی ہے، بعض مدنی ہے۔ اور پہچان کیا ہے اس کی؟ پہچان دو طریقوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک خود ان سوروں کے مضامین کو دیکھا جاتا ہے، مثلا جو مکی سورہ ہیں ان میں اصول دین کی بات ہے، اصولات پر گفتگو ہے، توحید پر گفتگو ہے، نبوت پر گفتگو ہے، قیامت پر گفتگو ہے، خود وحی پر گفتگو ہے۔ اور جو مدنی سورے ہیں ان میں اصول دین پر صرف یاد دہانی کروائی گئی، صرف تذکر دیا گیا، اصل گفتگو اس میں فروعات پر ہے، نماز کے مسائل ہے،
زکوٰۃ کے مسائل ہے، خمس کے مسائل ہے، جہاد کے مسائل ہے، شہادت کے مسائل ہے، اسلامی حکومت کے مسائل ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ مریم مکی سورہ ہے، کیونکہ یہاں پر اصول پر زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرا طریقہ تحلیلی، قرائن اور شواہد کی روشنی میں قرائن سے یہ معلوم چلتا ہے یہ مکی سورہ ہے۔ مثلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی ہے حبشہ کی جانب، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا۔ نجاشی کی جب پہنچے ہیں تو اسلام کی حقانیت میں کچھ آیات کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار، اور جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مریم کی آیات تھی، اور جو ہجرت ہوئی ہے وہ 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے 14 سال۔ ہجرت کا جو 14 سال بنتا ہے وہ مکی سال ہے۔ اس اعتبار سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور مدنی سورہ نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تفسیری مباحث جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ایک درود پر پیش کیجیے محمد وعلیہ۔ سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب آپ دیکھیں آیت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ کاف حروف مقطعات جس کو الگ الگ آپ پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، 29 سوروں کی ابتدا حروف مقطعات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جسے تکرار کو اگر حذف کیا جائے تو حروف مقطعات 14 بنتے ہیں ہمارے پاس۔ نہ جانے یہ 14 کا عدد پروردگار کو اتنا محبوب کیوں ہے کہ حروف مقطعات 14 بنتے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا فلسفہ ہے؟ اہم ترین اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ جب یہ چند حروف تہجی کو جمع کر لیتا ہے تو وہ آیت بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے، الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ کفار مکہ بنا لیتے الف لام جیم بنا لیتے، ایک حروف کا ہی تو اضافہ کرنا ہے، الف لام میم کی جگہ الف لام جیم کہہ دیتے، الف لام کاف کہہ دیتے، الف لام یا کہہ دیتے۔ لیکن انہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار نے الف لام میم میں جو بات رکھی ہے وہ الف لام جیم میں نہیں نظر آ رہی۔ یعنی قرآن ایک طریقے سے تحدی کر رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے۔ اگرچہ قرآن نے باقاعدہ جو تحدی کی ہے وہ فقط سورے کی تحدی کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ ایک جیسا قرآن جیسے ایک سورہ بنا لاؤ، لیکن بعید نہیں ہے کہ خود آیت میں جب آتا ہے تو حروف مقطعات کے ذریعے سے یہ چیلنج دے رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو آیت کو، یہ بڑی آیتوں کو چھوڑو، چند حروف کو جمع کر کے ایک آیت تو بنا لاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کلام مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار متعال کا کلام۔ یعنی آپ دیکھیں کہہ سکتے تھے نا کہ رسول اللہ کو کہتے تھے ہم نے بھی ایک آیت بنا لی، خوب کیا آیت بنائی آپ نے؟ ہم نے آیت بنا لی کاف ہا یا عین صاد کی جگہ کاف ہا یا میم جیم بنا لی، لیکن نہیں کہہ پا رہے۔ کیوں نہیں کہہ پا رہے؟ دیکھ رہے کہ آیت نہیں بن رہی۔ یعنی یہ کیا ہے ایسا الف لام میم میں کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے وہ، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک ایسا استمرار اور ایک ایسی کنٹینیوٹی بنتی ہے ایک آیت اور دوسری آیت کے بعد کہ الف لام جیم میں اگر ہم لے آئیں گے تو وہ استمرار ٹوٹ جائے گا آیت کا۔ جب استمرار ٹوٹ جائے گا آیت کا تو خوبصورتی ٹوٹ جائے گی، جب خوبصورتی ٹوٹ جائے گی تو وہ بلاغت اور وہ فصاحت جس کو کہہ رہے تھے وہ آیت میں باقی نہیں بچے گی۔ تو اس بات کا انہیں احساس ہو رہا تھا، ورنہ تو بنا دیتے ہیں، کیا مسئلہ تھا؟ بس ہم سے کوئی کہے تو ہم کہتے یہ بنا دیا ہم نے، لیکن نہیں بن رہی ہے کیونکہ ہم اس فصاحت اور اس بلاغت کو نہیں سمجھ رہے عرب کی۔ جو سمجھ رہا ہے وہ اس بات کو بھی قبول کر رہا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور کیسے ان کے بس میں ہوتی ہے؟ جب امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ وہ نہیں بنا پائے تو خالق حقیقی کا کلام کیسے بنائیں گے؟ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
دوسرا جو اس کا پہلو ہے، جیسا کہ روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز ہیں، کچھ راز ہیں جس کو ہم نہیں جان سکتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کچھ راز ہیں۔ بعض روایت میں کچھ راز ہمیں بتا دیے گئے اور بعید نہ ہو کہ یہ راز ہمیں نہیں معلوم، جیسے بعض روایت میں کہ یہ جو سورہ مریم ہے اس میں اس کی ابتدا جو کاف ہائی عین صاد سے ہو رہی، تو کاف سے مراد کربلا ہے اور ہا سے مراد ہلاکت اطرت ہے، شہادت اطرت ہے، یا سے مراد یزید ہے، اور عین سے مراد عطشان ہے، پیاس ہے، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ اب یہ نہیں معلوم، 100% ہم نہیں کہہ سکتے، یہ راز ہیں، حقائق ہے۔ راز کو وہ افراد جانتے جو صاحب رموز ہے، صاحب راز ہے۔ کچھ روایت میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں ہمیں، کیونکہ حضرت یحییٰ کو بھی اسی انداز میں قتل کیا گیا جس انداز میں امام مظلوم کو شہید کیا گیا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں سورہ مریم کا بھی ایک خاص رموز ہے، راز ہے، کاف ہا یا عین صاد میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین پروردگار متعال سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ مختصر کروں اس بات کو، زیادہ طویل نہ کروں، کہ کچھ راز ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ جو صاحبان رموز ہے، جو جن کا ظرف بالا ہے، وہ ان حقائق کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق پوشیدہ ہے۔ تیسرا نظریہ جو علامہ طباطبائی نے دیا حروف مقطعات میں، وہ یہ دیا کہ جس طرح آیت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح حروف مقطعات بھی دوسرے حروف مقطعات کی تفسیر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ علمی تو نہیں ہو رہی۔ جیسے الف لام میم صاد ہے، الف لام میم صاد کی ابتدا سورہ مبارکہ اعراف سے ہوتی ہے۔ اب الف لام میم صاد میں آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہیں، ایک الف لام میم بھی ہے اور ایک صاد بھی ہے۔ دو ایسی سورہیں ہیں جس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ آل عمران، اور ایک سورہ ہے جس کی ابتدا سورہ صاد سے ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ صاد۔ بس آپ نے دیکھا الف لام میم صاد میں ایک الف لام میم ہے اور ایک صاد ہے۔ الف لام میم صاد کی ابتدا سورہ مبارکہ اعراف سے، خود اس کے اندر الف لام میم ہے اور صاد ہے۔ الف لام میم سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ آل عمران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مبارکہ اعراف کے اندر ایک ایسے حقائق پوشیدہ ہیں کہ جب بھی آپ کو تفسیر کرنی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی تو آپ کو جانا پڑے گا سورہ مبارکہ اعراف کی، یعنی اس حقائق کو جو سورہ بقرہ کے آخری حقائق اور نتیجے ہیں وہ آپ کو ملیں گے سورہ اعراف میں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کرنے کا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد دوسری آیت اس کی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے اپنے پروردگار کی اس رحمت کو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار پیغمبر سے کہتے ہیں یاد کریں، آپ یاد دہانی کرواتا، اور اس کے آگے جا کے کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کے جو تذکرہ ہے اسے بھی یاد کیجیے۔ آگے جا کے کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا جو تذکرہ ہے اسے بھی یاد کیجیے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ 10 سال پہلے جو ہم نے یہاں گفتگو کی تھی اسے یاد کیجیے، تو آپ کہیں گے 10 سال پہلے ہم تھے ہی نہیں، نہ آپ نے گفتگو کی نہ ہم۔ انسان اس چیز کو یاد کرتا ہے جو چیز اس کے ساتھ پہلے پیش آ چکی ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز کبھی بھی انسان کے سامنے پیش نہیں آئی ہے تو یہ کہنا کہ اسے یاد کیجئے یہ لغو ہو جاتا ہے، یہ عبث ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ میں جب آپ سے کہتا ہوں یاد کیجئے ہماری پہلے ملاقات ہوئی تھی
تو اس کا مطلب ہماری پہلے ملاقات ہونی چاہیے. اگر ہماری پہلے ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے آپ سے کہہ دیا یاد کیجئے تو آپ کہیں گے آپ کیسے شخص ہیں, ہمیں آپ کی عقل پہ شبہ ہو رہا ہے. ہماری پہلے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں کس چیز کو یاد کروں؟ یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی چیز ہو, پہلے ایک حقیقت عالم میں رونما ہو چکی ہو جس کو یاد کیا جائے. پروردگار متعال بار بار پیغمبر سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ یاد کیجئے, آپ مریم کے واقعے کو یاد کیجئے, آپ زکریا کے واقعے کو یاد کیجئے, آپ یحییٰ کے واقعے کو یاد کیجئے, آپ ابراہیم کے واقعے کو یاد کیجئے, آپ ادریس کے واقعے کو یاد کیجئے. اس کا مطلب یہ تمام واقعات پیغمبر کی نظروں سے گزرے ہیں, اسی وجہ سے تو کہا جا رہا ہے یاد کیجئے. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے. اگر یہ واقعات رونما نہ ہوئے ہوتے تو پروردگار یہ نہیں کہتا یاد کیجئے. اور یہاں پر پیغمبر کی وہ حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے, کنت نبیا والآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماء و طین کے درمیان تھے. یہ نہیں فرمایا میں اس وقت بھی محمد تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. وجود پیغمبر نہ جانے اور کتنا پہلے ہوگا, نبی اس وقت تھے جب آدم ماء اور طین کے درمیان تھے. اسی لیے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے. لیکن جب امت کی بات آتی ہے, جب ہماری بات آتی ہے, جب عام افراد کی بات آتی ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا ہم سے کہ تم یاد کرو, اس وقت کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, اے رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دیجئے. وہاں تعلیم کی بات ہے, وہاں تعلیم دینے کی بات ہے, وہاں یاد دہانی کی بات نہیں ہے. یاد دہانی کا مرحلہ فقط پیغمبر کی ذات سے مختص ہے, ہم سے مختص نہیں ہے. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم ولا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکم سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس عالم میں آئے ہو تو تمہیں جہالت سے علم کا سفر کرایا جا رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, یہ نبی تمہارے معلم ہیں جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں. لیکن جب نبی کی بات آ رہی ہے تو پروردگار یہ نہیں فرما رہا اے نبی جان لیجئے, اے نبی ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں, بلکہ فرمایا ہے کہ یاد کیجئے. یعنی یہ واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوا ہے, آپ نے یہ لمحہ دیکھا ہوا ہے, آپ اس واقعے کو جانتے ہیں, فقط یاد کیجئے. یہ ہے عظمت نبی. اور یاد کیجئے کیوں پروردگار کہہ رہے یاد کیجئے؟ تاکہ یہ جو بار رسالت ہے, یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے, یہ جو رسالت کی سختی ہے, اسے پیغمبر آسانی سے تحمل کرے. آسان نہیں ہے. ما اوذی احد مثل ما اوذینی, جتنی مجھ نبی کو اذیت دی گئی مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. تو یہ تمام اذیت جو پیغمبر کی دوش پر ہے اسے تحمل کرنا, اس تحمل کرنے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے. ابراہیم کے واقعے کو تو یاد کیجئے, ابراہیم نے بھی تو تحمل کیا. ادریس کے واقعے کو یاد کیجئے, ادریس نے بھی تو تحمل کیا. موسیٰ کے واقعے کو یاد کیجئے, موسیٰ نے بھی تو تحمل کیا. عیسیٰ کے واقعے کو یاد کیجئے, عیسیٰ نے بھی تو تحمل کیا. یہ کہہ کر پروردگار متعال دل جوئی کر رہا ہے پیغمبر کی, دل جوئی فرما رہا ہے پیغمبر. اور ایک بار پیغمبر سے کہتے ہیں, پروردگار کہتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, کہ اے رسول آپ ان ہستیوں کے واقعے کو یاد کیجئے, لیکن صاحب حوت جو مچھلی والے نبی تھے, جو حضرت یونس تھے, ان کے واقعے کو یاد نہ کیجئے, ان کی طرح نہ ہو جائیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم سے جلدی مایوس ہو گئے, اپنی قوم سے جلدی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, اپنی قوم سے جلدی انہوں نے بد دعا کے لیے بات کر دی. نہ, ان کی طرح نہ ہوئیے گا, کیونکہ پروردگار دل جوئی کرنا چاہتا ہے, کہنا چاہتا ہے کہ رسول ان کی طرح موسیٰ کو یاد کیجئے, عیسیٰ کو یاد کیجئے, ابراہیم کو یاد کیجئے, ادریس کو یاد کیجئے, مریم کے ذکر کو یاد کیجئے, یحییٰ کو یاد کیجئے, زکریا کو یاد کیجئے. تو یہ جو دوش رسالت ہے, اس کی جو سختیاں ہیں وہ آسانی سے آپ تحمل کر لیجئے گا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, لیکن حضرت یونس کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ جلدی اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تھے. آپ اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوئے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس سورہ کا ہدف رحمت کو قرار دیتے ہیں.
کہتے ہیں یہ سورہ رحمت کا سورہ ہے، اس کی ابتدا رحمت سے ہو رہی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہ رحمت اتنی وسیع ہے پروردگار کی رحمت، جیسے دعائے کمیل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت وسعت کل شیء، ہر شے پر محیط ہے، ہر شے پر موجود ہے۔ اتنی وسعت رکھتی ہے رحمت کہ اس سورے میں یہ رحمت ایک خاتون پر بھی آئی ہے، بی بی مریم پر، ایک مرد پر بھی آئی ہے حضرت زکریا پر، ایک بچے پر بھی آئی ہے حضرت عیسیٰ پر، ایک بوڑھے اور پیر اور ضعیف العمر شخص پہ بھی آئی ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو ایک کم سن ہے۔ یعنی یہ رحمت یہ نہیں دیکھ رہی کہ مرد کون ہے عورت کون ہے، یہ رحمت یہ نہیں دیکھ رہی بچہ کون ہے اور جوان کون ہے، یہ رحمت یہ نہیں دیکھ رہی کہ بوڑھا کون ہے اور بوڑھا کون نہیں ہے، یہ رحمت ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، فقط صرف اتنا ہے کہ انسان بندہ بن کے رہے گا تو یہ رحمت آتی رہے گی۔ اس لیے جو توصیف کی پروردگار نے حضرت زکریا کی وہ اس چیز سے نہیں کی کہ زکریا ہمارا نبی تھا، زکریا ہمارا رسول تھا، زکریا ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، زکریا عالم تھا، زکریا زاہد تھا، بلکہ اس طریقے سے توصیف کی ہے، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا ہمارا بندہ تھا، اس نے اس عالم میں بندگی کی تھی۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان جس قدر بندہ بنتا جائے گا، جس قدر بندگی کرتا جائے گا، اسی قدر پروردگار کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا رہے گا۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی بندگی کی بات آئی ہے، جس نبی کی بندگی کی بات آئی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نام آگے لگا دیا، ذکر و رحمت ربک عبدہ، اللہ کا جو بندہ ہے کون؟ زکریا، آگے فوراً زکریا کہہ دیا۔ لیکن جس جگہ قرآن نے آگے نام نہیں لگایا، صرف مطلقاً چھوڑ دیا عبدہ، اس کے بعد نہیں بتایا کون ہے، تو تمام مفسرین کہتے ہیں یہ عبد کا کلمہ مطلق آ گیا قرآن میں، تو یہ فقط پیغمبر کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی بات آئے گی تو اس کا نام لینا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اب بندگی ایک خاص کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص معنی میں بندگی ہے۔ لیکن جب بندگی کامل کی بات ہوگی، بندگی مطلق کی بات ہوگی، تو پروردگار صرف یہ کہہ دے گا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے اپنے بندے پر وحی کہہ دی۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ بندہ جو مطلق چھوڑ دیا ہے تو فقط پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی اس بندگی پر نہیں تھا کہ بندگی مطلق پر فائز ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی نام آ رہا ہے تو کہہ رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مطلق نام نہیں آ رہا عبد کا۔ حضرت زکریا کے بھی نام آ رہے تو عبد کے بعد فوراً زکریا آ رہا ہے، حضرت ادریس کا بھی نام آ رہا ہے تو عبد کے بعد ادریس کا آ رہا ہے۔ لیکن پیغمبر وہ واحد ذات ہے کہ پروردگار جب عبد کو کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ عبدہ کون عبد؟ عبد کا نام چھوڑ دیا، ایسے ہی مطلقاً چھوڑ دیا، جہاں بھی مطلق چھوڑ دیا وہ فقط پیغمبر کی ذات ہے۔ یعنی قرآن آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس بندگی پر عیسیٰ فائز تھے وہ اور ہے، جس بندگی پر پیغمبر فائز ہے وہ اور ہے۔ قرآن کی نگاہ میں حضرت یحییٰ کی بندگی اور ہے، حضرت زکریا کی بندگی کا جو معیار ہے، جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، وہ پیغمبر کی بندگی سے بہت دور ہے، پیغمبر کی بندگی بہت آگے ہے۔ اتنی زیادہ بندگی ہے کہ جب پروردگار کہہ دے عبد تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے مراد فقط پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر کہا جائے کہ علامہ نے یہ کیا تو آپ پوچھیں گے کون سے علامہ؟ اصل اتنے سارے علامہ ہیں، کس علامہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر کہا کہ آیت اللہ نے یہ بات کی تو آپ پوچھیں کون آیت اللہ؟ اتنے سارے آیت اللہ ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر کہا جائے ڈاکٹر نے یہ بات کی تو آپ کہیں گے کون سا ڈاکٹر؟ اتنے سارے ڈاکٹر ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن تاریخ میں بعض علامہ ایسے گزرے ہیں کہ اگر کہا جائے علامہ تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ علامہ مجلسی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بعض ایسے افراد گزرے ہیں کہ اگر نام آ جائے ان کا تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی وہ علامہ کے علم کے اتنے لیول اور اتنے بلند درجے پر پہنچ گئے تھے
کہ اب جب علامہ کا لفظ ادا ہوگا تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ان کا نام بھی آگے لگایا جائے. وہ اتنے بڑے علامہ ہیں, ان کے علاوہ جو علامہ بنیں گے ان کے لیے ضرورت پیش آئے گی کہ جب کہا جائے گا تو نام لگانا پڑے گا. اگر یہ مثال آپ کے لیے واضح ہوئی کسی حد تک, کیونکہ معقولات کو محسوسات میں تبدیل کر دینا ایک مثال کے ذریعے سے ممکن ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے. مثلا آپ یہاں ہوتے ہیں نا, میں کہہ دوں ڈاکٹر نے یہ بات کی تو کون سا ڈاکٹر؟ بہت سارے ڈاکٹر ہیں, لیکن فرض کریں ایک شخص ڈاکٹر کے اتنے بڑے لیول تک پہنچ جائے کہ اگر صرف ڈاکٹر کہہ دیں تو اسی کا نام ذہن میں آئے. فرض کریں, مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہنا کہ یہ ہے, لیکن ڈاکٹر سے مراد کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, فرض کریں اگر ایسا ہو. علامہ کی میں نے مثال دی, تو وہ اس مرتبے پر پہنچ چکے کہ جب بھی ڈاکٹر کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ ہے, یا جب بھی علامہ کہا جائے گا اس سے مراد وہ ہے. قرآن نے جہاں بھی عبد کی بات کی تو فوراً بتایا کہ پروردگار بتا رہا ہے کہ میں کس عبد کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں عبد کی بات کی اور اس کے آگے نہیں بتایا کہ میں کس عبد کی بات کر رہا ہوں, تو وہ فقط پیغمبر کی ذات ہے, وہ فقط پیغمبر کی ذات. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جو عیسیٰ کی بندگی ہے وہ بھی پیغمبر کی بندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جو یحییٰ کی بندگی ہے وہ بھی پیغمبر کی بندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جو ادریس کی بندگی ہے وہ بھی پیغمبر کی بندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جو ابراہیم بھی ہمارا بندہ تھا لیکن ابراہیم کی بندگی اور ہے, رسول اللہ کی بندگی اور ہے. ابراہیم کی بندگی بھی پیغمبر کی بندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہ جانے آج امت کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں ان انبیاء کی بندگی بھی رسول اللہ کی بندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کون سی امت ہے جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بندگی پیغمبر جیسی ہو گئی ہے, ہم پیغمبر جیسے ہو چکے ہیں. یہ خالصتاً غیر قرآنی شعار ہے. یہ وہ افراد یہ بات کر رہے ہیں جو قرآن سے آگاہ نہیں. اگر قرآن سے آگاہ ہوتے تو یہ بات نہ کہتے. قرآن نے جہاں بھی بندگی کی بات کی ہے اور آگے نام نہ لیا تو اتنی خالص اور اتنی اطلاق کے ساتھ جو بندگی ہے وہ فقط پیغمبر کی ذات ہے, عبد مطلق پیغمبر کی ذات ہے. جہاں پروردگار صرف کہہ دیتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اس کے آگے نہیں بتاتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, بتاتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, صرف عبد کہہ کر چھوڑ دیتا ہے. تو یہ واضح ہے جہاں بھی اس نے عبد کی بات کی ہے تو یہ پیغمبر کی بات ہے, لیکن پیغمبر کے علاوہ جہاں عبد کی بات ہوگی تو پروردگار بتائے گا ذکر و رحمت عبد ربک عبدہ زکریا. یہ زکریا کہہ کر بتا رہا ہے کہ میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا جس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس بندگی کی بات کر رہا ہوں, زکریا کی بندگی کی بات کر رہا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور یہی پیغمبر نے جب رمضان المبارک کی توصیف کی تو اس انداز میں کی کہ امیر المومنین اپنے خطبے میں جو رمضان المبارک کی ابتدائی ایام میں خطبہ دیا ہے, خطبہ حمدانی کے نام سے جو مشہور ہے, دو خطبے مولا کے مکمل نہیں ہو سکے. ایک خطبہ شکشکیہ ہے جو مکمل نہیں ہو سکا, اور ایک خطبہ حمدانی ہے جو مکمل نہیں ہو سکا. خطبہ حمدانی اس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا کہ مولا نے اس خطبے میں ایک ایسی بات کر دی, اس کے بعد مسجد کوفہ میں اتنا گریا ہوا کہ مولا کچھ بتانا چاہتے تھے کہ بتا نہ پائے, گریے کی وجہ سے مولا ممبر سے اتر آئے. اس قدر گریا ہوا. وہ کون سی بات تھی جو مولا نے بتائی؟ وہ بات یہ تھی کہ اس پورے خطبے میں مولا فرما رہے تھے میں نے پیغمبر سے یہ سنا کہ رمضان کی فضیلت یہ ہے, رمضان مبارک کی فضیلتیں یہ ہے. اور جب مولا خاموش ہو جاتے تھے فَقَامَ رَجُلٌ حَمَدَانِيٌّ وَقَالَ صِفْ يَا عَلِي مَا حَدَّثَكَ بِهِ نَبِيُّ. اے علی آپ اضافہ کیجئے رمضان کی فضیلتوں میں, رمضان کی باتوں میں, اس ماہ مبارک کی باتوں میں اضافہ کیجئے. وہ اضافہ جو پیغمبر نے آپ کو بتائی ہے وہ ساری بات ہمیں بتائی ہے. تو مولا نے کہا کہ میں نے اپنے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یقتل سید الوسیعین فی سید الشہور. اے علی اوسیہ کے سردار کو مہینے کے سردار میں قتل کر دیا جائے. تو مولا نے کہا
میرے پیغمبر سے عرض کی یا رسول اللہ من سید الوسیعین وما سید الشہور، اے رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیے کہ اوسیہ کا سردار کون ہے اور مہینوں کا سردار کون ہے؟ پیغمبر نے عرض کی وَأَمَّا سید الشہور فَهُوَ رمضان، جو مہینوں کا سردار ہے وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، وَأَمَّا سید الوسیعین فَأَنْتَ يَا علی، اور جو اوسیہ کا سردار ہے وہ تم ہو یا علی۔ یہاں پر مولا نے خود اپنی زبان سے اپنی شہادت کی، اسی مہینے میں جیسے ہی خبر سنائی تو ایک ایسا کوہرام بچا مسجد کوفہ میں، جو شیعہ تھے مولا کے، جو موالیان تھے مولا کے، وہ اس خبر کو برداشت نہ کر پائے اور ایسا گریہ کیا، ایسے اپنے سروں پر ایسے ہاتھ مارے، اس انداز میں گریہ ہوا کہ تاریخ یہ کہتی ہے مولا اس خطبے کو جاری رکھنا چاہتے تھے لیکن جاری نہ رکھ پائے۔ میں یہ کہوں کہ مولا کے صحابی تم نے تو صرف ایک شہادت کی خبر سنی تھی اور اس انداز میں گریہ برپا کیا، آؤ کربلا آ کر دیکھو، شہادت کی خبر کی بات نہیں ہے، خود اپنی آنکھوں کے سامنے بی بی زینب نے ان تمام شہداء کی قربانی دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے سقیم سے تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بار الہ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں حقیقی معنی میں، حقیقی انداز میں بندگی کا سلیقہ نصیب فرما۔ بار الہ جو بھی پریشان ہے حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب ادا فرما، جو بھی جس مشکل اور جس پریشانی میں گرفتار ہے اس مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار متعال تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے سب کی شفا کامل اور عاجل عطا فرما، اپنے آخری روح کی حجت میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ آخری میں ایک سورہ فاتحہ اور طیبہ سورہ اخلاص جن مومنین کا نام دیا جائے ان کو خصوصاً اپنے حاضرین محفل کے تمام مرحومین اور وہ ملت چودہ ملت جعفریہ، خصوصاً وہ مومنین جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، جنہیں بلا دیا گیا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے اپنے فاتحہ میں شامل کریں۔ بر محمد والے محمد صلوات صلی محمد والے محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو بنت حاجی بھائی، حیدر علی محمد علی لیلانی، نور بانو بیلگام والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بانو بنت غلام حسین، زہرا بانو بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بھائی بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جنا بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلکس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام حسین تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس علی محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو بنت محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پونا والا اور لوکھان فیلا فیملی، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی، زوج حبیب بھائی، کنیز فاطمہ، زوج شہید کانانی، عزیز حسین فدا حسین، نور محمد سمانی، فدا حسین نور محمد، سکینہ بھائی شریف بابا،
حسن علی سومانی, یوسف علی سومانی, سغرا بھائی لالجی بابا, پیار علی سومانی, شبیر یوسف کھوجا, پیر بھائی پیم جی, غلام علی پیر بھائی, عبدالرسول پیر بھائی, مریم بھائی نور محمد, سکینہ بھائی نور محمد, شیرین بھائی نور محمد, شیر بانو پیر بھائی, اول بھائی زوجے پیر بھائی شیر بانو بنتے زہرا بانو بنتے محمد علی والجی, سکینہ بھائی زبیر, سکینہ بھائی زوجے پیر بھائی, شاکر حسین, غلام علی, خیر النساء بنتے فدا حسین, محمد حسین, غلام علی, محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی, سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ, نور محمد راجپر, رمضان علی نور محمد راجپر, شابان علی نور محمد, علی رضا, ہاشم بھائی, عبد الکریم بالجی, منیرہ بنت پیار علی, سراج عبد الرسول, دولت بانو, ناصر علی, رباب بانو, زوجہ محمد علی رحمت اللہ, رضا حسین, غلام علی کانانی, بچو علی مولوی مامدانی, زینب بنت سلیمان, شیر بانو رحمت اللہ, نور محمد قاسم, محمد علی ڈایا, غلام حسین, نور محمد, رضا حسین, محمد علی ڈایا, احمد علی, حاجی جیراج, شیرین بھائی سلیمان راجپر, امینہ بھائی, رجب علی, احمد علی, دولت بانو احمد علی, ملجی پریم جی, امبار بھائی بنتے آدم, فاطمہ بھائی بنتے آدم, سلیمان راجپر, نام بھائی بنتے آدم, فدا حسین کھوجا, نور محمد فدا حسین کھوجا, نور بانو زوجے فدا حسین کھوجا, حاجی پیر بھائی کانجی, فاطمہ بھائی کھوجا, نسیم صادق علی, کبرا بھائی زوجے صادق کھوجا, محمد علی کانجی, کلثوم بھائی کنجا, فدا حسین راولیا, پیار علی راولیا, فاطمہ بھائی, احمد علی, معصومہ بنت ناگجی, محمد بشیر, مہر علی بابا, کریم بھائی اور فاطمہ بھائی, فاطمہ بھائی, علی بھائی, محمد نذیر جامنگری, علی حسین کرمانی, حسن علی, مہر علی, غلام علی, حسن علی, ریاض حسین, حسن علی, لیاقت حسین, حسن علی, گلبانو اور مہمانی فیملی, حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین, یوسف علی موربی والا اور رشتہ دار مرحومین, محمد رضا موربی والا شہدائے ملت, نور محمد ڈالڈا افریقہ والا, کلثوم بھائی بنت جعفر, رضوان علی, امیر علی, حبیب قاسم منوڑی, حیدر علی, حبیب قاسم منوڑی, نور محمد کرم علی, سکینہ بھائی حسن علی, زبار حسین, نور محمد, برکت علی, نور محمد, نثار علی, نور محمد, گلشن بانو, اکبر علی, انصار حسین, روشن علی, دلاور حسین, روشن علی, گلبانو بنت نور محمد, کنیز بنت رمضان علی, محمد حسین, رمضان علی, فقیر محمد, سغرا بھائی بنت موسیٰ, اکبر علی, فقیر محمد, امینہ بھائی, اکبر علی, زنینہ بھائی, اکبر علی, کلثوم بنت اکبر علی, رجب علی, نظر علی, حسین علی, بندے علی, فاطمہ بھائی کپاڑیا, فاطمہ الزہرا بیوی, غلام عباس, برکت علی, ممتاز بانو, رجب علی, روشن علی, اصغر علی, اکبر علی, حاجی والجی اور ان کے رشتہ دار, وسرام اور ان کے رشتہ دار, قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ, محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ, علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار, قاسم علی قمرالدین وکیل, سکینہ بھائی, جعفر علی وکیل, شمیم بنتے اللہ رکھا, رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار, سلطان علی نور علی, غلام حسین ماوجی, شیروان زوجے غلام حسین ماوجی, عنایت علی عبدالرسول, شہاب الدین, غلام عباس کرمسی, منیرہ زوجے غلام عباس, کنیز فاطمہ زوجے غلام عباس, رضا حسین, غلام حسین قاضی, فاطمہ بھائی بنتے رحمان بھائی کارا, علی رضا کانانی, روشن بانو بنتے حسن علی راج جاپان والا, پیار علی رحمت اللہ سکھلال, قمر عباس, پیار علی کھیتانی, علی رضا, پیار علی کھیتانی, محمد امین, باقر علی کھیتانی, جعفر علی, رمضان علی ویرانی, زرینہ بھائی, محمد حسین مکھی, فضہ بانو بنتے شابان علی, برکت علی, شیر علی دیوجیانی, بلال حسین, علی رضا دیوجیانی, روشن علی نذیری, محمد علی زویر فیملی, محمد علی پٹیل فیملی, یوسف علی ککریا فیملی, اقبال حسین حسن علی, نور محمد جان محمد, مریم بھائی, نظر علی, سکینہ بھائی, علی محمد کرمسی, حسین علی, اسماعیل بدری والا, غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ, اصغر علی پیر بھائی اور کانجی بھائی فیملی, ابراہیم اوکارا فیملی کے مرحومین, حاجی حبیب علی مقدم, حسین علی, محمد حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار, حاجی یوسف علی تھاورانی, رضیہ بھائی زوجہ یوسف علی تھاورانی, سالمان عبد المہدی, فرزانہ بانو بنتے روشن علی, شبیر حسین, غلام حسین اور رجب علی, حیدر علی ترابی, تمام مراجعین کرام مرحومین, تمام علماء عظام مرحومین, تمام شہدائے ملت, اس امام بارگاہ کے تمام ممبران اور کارکنان مرحومین, مولانا صاحب کے مرحومین, ہم آپ سب کے مرحومین, اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا
ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔